اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ ایک 5 منٹ آپ دیکھیے کہ اب سید الشہداء حضرت بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو موقع ہے، ان محافل میں آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو آپ کا جو سیرت میں جو ایک اہم پہلو ہے، آپ کس لحاظ سے اپنی پیر کی جستجو میں نکلتے ہیں، ان واقعات کو سناتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ حضرت بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے آپ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ جب 3 سال کے تھے تب آپ کو اللہ کا دیدار حاصل ہوا، اور جب آپ 10 سال کے ہوئے تبھی بھی آپ کو اللہ کا دیدار حاصل ہو گیا تھا۔ گھر والے یہ دیکھتے تھے کہ حضرت بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، آپ دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، آپ ہمیشہ اپنی کم سنی کی عمر ہی سے آپ دنیا کو ٹھوکر مارتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی دنیا دیتا تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے، اور اگر آپ کا بچپن سے یہ عالم تھا کہ اگر کہیں پر کوئی بھی آپ کو تلاوت قرآن کرتا آپ کے سامنے یا احادیث کا بیان کرتا تو وہاں پر آپ شوق سے بیٹھ کر وہ سنا کرتے۔ آپ شروع سے اللہ کے دیدار کے منتظر رہے، ہمیشہ سے آپ اللہ کا دیدار حاصل کرنے والے تھے، اور آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے 14-15 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کے گھر والے بیٹھ کر تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب میاں سید خنمیر کا کیا کیا جائے۔ آپ کے جو والد تھے حضرت میاں سید موسیٰ، آپ کا جب وصال ہو گیا تھا، آپ جب کمسینی کی عمر تھی، بندگی میاں کے کمسینی کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تمام لوگ، آپ کے نانا حضرت ملک مبارز الملک جو تھے، آپ تمام لوگ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اب بندگی میاں کا کیا کیا جائے۔ تو تمام نے یہ سوچا کہ پہلے تو یہ کہ بندگی میاں کی شادی کروا دی جائے تاکہ آپ کو ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ آپ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ تمام نے اور یہ سوچا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو بندگی میاں کو، میاں سید خنمیر کو کسی کا مرید بنا دیا جائے۔ یہ سوچ کر ملک مبارز الملک ملک بخن کو یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو لے کر جاؤ، میاں سید خنمیر کو لے کر جا کر تم شیخ مودود چشتی کے پاس لے کر جانا اور ان کے مرید کروا دینا۔ یہ ملک بخن سے ملک مبارز الملک کہتے ہیں۔ اور دوسرے روز حضرت بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک بخن اپنے ساتھ شیخ مودود چشتی کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جاتے وقت تحفے طوائف لے کر جاتے ہیں کہ ہم وہاں پر جہاں پر مرید ہونے کے لیے جا رہے ہیں ان کو پیر کو وہاں پر یہ تحفے طوائف دے کر واپس ہوں گے۔ تحفے طوائف لے کر جاتے ہیں۔ جب بندگی میاں کو ملک بخن شیخ مودود چشتی کے پاس لے کر جاتے ہیں تو شیخ مودود چشتی تحفے طوائف دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بندگی میاں کا حال جب بیان کیا گیا کہ آپ اللہ کو دیکھنے کے منتظر ہے، آپ ایسے پیر کی تلاش میں ہیں کہ آپ کا پیر اللہ کا دیدار حاصل کروا دے، تو شیخ مودود چشتی پہلے یہ کہتے ہیں کہ بندگی میاں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں سید خنمیر تم کل آنا، میں تمہارے نانا سے پوچھ کر تم کو مرید کروں گا، چونکہ تمہارا جو ننیال ہے سارا شیخ احمد کھٹو کا مرید ہے، تم یہاں پر آئے ہو، تمہارے نانا نے ملک مبارز الملک نے تم کو یہاں پر کیوں بھیجا، میں ان سے پوچھ کر تم کو مرید کروں گا۔ تو فوراً بندگی میاں شیخ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں آپ غور کیجئے، ابھی 14-15 سال کی عمر ہے۔ الفاظ بندگی میاں اس زمانے میں جو لوگ بندگی میاں کے ساتھ رہتے تھے وہ لوگ بندگی میاں کے الفاظ کو، آپ کی باتوں کو سن کر پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنی کم سنی کی عمر میں یہ بچہ ایسی باتیں کر سکتا ہے، اتنی عالیت کی باتیں کر سکتا ہے۔ بندگی میاں جب باہر نکلتے ہیں تو ملک بخن کو حضرت بندگی میاں شیخ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے
ہم نے جو تحفے طوائف شیخ مودود چشتی کو دیے تھے، اس سے تو اچھا ہوتا کہ ہم یہ سارے چیزیں کھانے پینے کی چیزیں، یہ تحفے طوائف جو تھے کھانے پینے کی جو چیزیں تھی، ہم کتے کو ڈال دیتے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو بھی ہم کو دعا دیتی، ہم نے ان کو دیا، یہ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے نانا سے پوچھ کر ہم کو مرید بنائیں گے، کیا یہ روزے محشر کے دن ہمارے نانا سے پوچھ کر ہماری بخشش کروائیں گے؟ پیر کی آپ دیکھیے کہ آپ کیسے پیر کی جستجو میں تھے، مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ بندگی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرشد پیر تو ایسا ہونا چاہیے کہ ادھر مرید کا ہاتھ پکڑے اور ادھر خدا سے ملا دے۔ بندگی میں یہ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کو واپس ہو جاتے ہیں، ملک بخن جا کر ملک مبارز الملک کو سارا معاملہ سنا دیتے ہیں کہ بندگی میاں نے ایسا کیا ہے اور یہ الفاظ کہے ہیں۔ ملک مبارز الملک کہتے ہیں کہ تم ان کو شیخ احمد کھٹو کے پاس لے جانا اور ان کے مرید کروا دینا، جن کے ہم سارے مرید ہیں۔ جب شیخ احمد کھٹو کے پاس حضرت بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کو لیا جاتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد بندگی میاں یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ شیخ احمد کھٹو کا تو انتقال ہو گیا تھا، اب ان کے جو جانشین تھے وہ یہ رویہ اختیار کر لیے تھے، وہ یہ طریقہ اختیار کر لیے تھے، جو کوئی بھی شیخ احمد کھٹو کا مرید ہونے کے واسطے آتا تو اس کا ہاتھ، مرید کا ہاتھ پکڑ کر شیخ احمد کھٹو کی خبر پر رکھتے اور کہتے ہیں کہ اب تم ان کے مرید ہو گئے ہو۔ تو بندگی میاں نے کہا کہ دیکھو ہم ان کے مرید ہونے کے واسطے آئے تھے، پیر کو سامنے حاضر ہونا چاہیے، وہ خدا سے ملانے کے واسطے پیر کو حاضر ہونا چاہیے، یہاں تو خبر کا مرید کروایا جا رہا ہے، میں یہاں پر بھی مرید نہیں ہوں گا۔ تو ملک مبارز الملک نے کہا کہ تم ان کو، ملک بخن کو کہا کہ تم ان کو شیخ الاسلام کے پاس لے کر جاؤ، شاید ان کی پیاس وہاں پر بجھ جائے، شاید ان کی پیاس وہاں پر بجھ جائے۔ اور ملک مبارز الملک بندگی میاں سے بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملک مبارز الملک سے جو رشتے میں آپ کے نانا تھے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ جب بادشاہ کے پاس جا کر مل کر واپس ہوتے، جب کبھی بھی واپس ہوتے تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کے استقبال کے لیے اپنے گھر سے باہر جا کر آپ کا استقبال کیا کرتے تھے، ملک مبارز الملک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ آپ ابھی چھوٹے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو ملک مبارز الملک جب بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو بندگی میاں کے واسطے اپنے والد کا عہدہ لیتے ہیں، ان کے والد کا جو منصب تھا بادشاہ کے پاس وہ لیتے ہیں، اور جو جاگیر تھی وہ لیتے ہیں، تمام چیزیں جو بندگی میاں کے والد کی تھی وہ لیتے ہیں بندگی میاں کے واسطے، اور لے کر جب واپس ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بندگی میاں باہر نہیں آئے، استقبال کے لیے نہیں آئے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور گھر کو جا کر پوچھتے ہیں کہ میاں سید خود میر کہاں ہیں، آج وہ ہمارے استقبال کے واسطے نہیں آئے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر بیٹھے ہیں۔ تو ملک مبارز الملک آپ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، بندگی میاں سے پوچھتے ہیں کہ کمرے میں بند ہونے کا کیا مقصد ہے، آپ کس وجہ سے یہاں پر بیٹھ گئے ہیں؟ تو بندگی میاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو محبت کرتے ہیں، ہم کو یہ دنیاوی چیزوں کی جستجو نہیں ہے، ہم کو یہ منصب نہیں چاہیے، ہم کو یہ جاگیر نہیں چاہیے، ہم کو ہمارا مالک چاہیے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ہمارے واسطے اس دنیا کو لے کر آ رہے ہیں، اس سے اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے کچھ نیک چیز، کوئی دعا لے کر آتے، کوئی نیک نصیحت لے کر آتے۔ بندگی میں اس طرح سے ارشاد فرماتے، جب شیخ الاسلام کے پاس ملک مبارز الملک نے بھیجا، شیخ الاسلام بادشاہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے، شیخ الاسلام کے پاس جب بندگی میں آپ پہنچتے ہیں، سارا معاملہ ملک بخن شیخ الاسلام کو بیان کر دیتے ہیں کہ بندگی میاں کی جستجو کس طرح سے ہے، آپ کس طرح سے رب العالمین سے عشق کرتے ہیں، کس لحاظ سے آپ کا دیدار حاصل کرنے کی جستجو میں ہیں۔ تو شیخ الاسلام پہلے آپ سے بہت محبت سے بات کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ باڑی وال کے خاندان سے میرے مرید ہونے کے واسطے لوگ آئے ہیں، آپ سے میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بندگی میاں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میاں سید خود میر، میں
بادشاہ کو کہہ کر تمہارے والد کا جو منصب تھا وہ تم کو دلا دوں گا، تمہارے والد کی جو جاگیر تھی وہ بھی تم کو دلا دوں گا، اس طرح سے کہنا تھا۔ شیخ الاسلام کا یوں کہنا ہی تھا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، بلا اجازت آپ وہاں سے اٹھ کر فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام پریشان ہو جاتا ہے اور ملک بخن سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کیا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ میاں سید خن میر اس طرح سے اٹھ کر چلے گئے، ناراض ہو کر چلے گئے۔ ملک بخن وہاں سے واپس ہوتے ہیں، باہر آ کر پوچھتے ہیں کہ میاں سید خن میر کیا وجہ ہوئی، کیا آپ اس طرح سے ناراض ہو کر باہر آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو دنیاوی پیروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایسا پیر چاہیے جو ایک ہاتھ سے، آپ دیکھیے بندگی میاں کس لحاظ سے پیر کا مقام بتا رہے ہیں۔ بندگی میاں نے فرمایا اے پیر کا مقام تو ایسا ہونا چاہیے، پیر ایسا ہونا چاہیے جب روز محشر کے دن اس کے مرید کو دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں، فرشتے پکڑ کر دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں، تو پیر کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ پیر ان فرشتوں کو حکم دے کہ رکا دے اور اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ یہ میرا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پیر کا یہ مقام ہونا چاہیے۔ بندگی میاں فرماتے ہیں یہ ہم کو خدا سے کیا ملائیں گے، یہ ہم کو دنیا دینے کی لالچ دے رہے ہیں، لہٰذا میں ان کا بھی مرید نہیں ہوتا۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیر کا مقام کیا ہے اور مرید کیسا ہونا چاہیے۔ ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی بندگی میاں کی سیرت سے یہ سنیں گے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے اور مرید کیسا ہونا چاہیے، اور بندگی میاں کو مہدی موعود علیہ السلام نے کیا کیا بشارت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام کو بھی صحیح معنوں میں نمازی بنا، یا اللہ ہم تمام کو بھی ویسا عشق عطا فرما، ہم تیرا دیدار حاصل کر کر اس دنیا سے واپس جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔